بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں 5 مرتبہ مذکور ہوا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کی خالہ عائشہ یا حنانہ کے ساتھ شادی کی۔ کئی سال گزر گئے، دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، لیکن آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کی محراب عبادت میں بہشتی غذائیں اور پھل دیکھے تو دل میں سوچا کہ خدا کے لطف و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کا سن 120 سال اور زوجہ کا 98 سال ہو چکا تھا، آپ نے خدا کی بارگاہ میں صاحب اولاد ہونے کا تقاضا کیا۔ آخرکار فرشتوں نے انہیں بشارت دی کہ خداوند کریم آپ کو یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا کرے گا، اور آج تک ایسا نام کسی نے بھی نہیں رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی مقام نبوت پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی میں اس قدر عقل اور درایت اور سمجھ بوجھ سے نوازا کہ انہوں نے اپنے اندر مقام نبوت پر فائز ہونے کی لیاقت و قابلیت پیدا کر لی۔ خدا کی بارگاہ میں یحییٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ خدا فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہیں کہ خداوند متعال نے ان کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے رہبر، بہت پرہیزگار اور صالح پیغمبر کے عنوان سے کرایا ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درج ذیل امور میں ایک دوسرے سے شبہات رکھتے ہیں۔ وہ فوق العادت زہد و پارسا تھے۔ دونوں نے شادیاں نہیں کیں کیونکہ ان کی زندگی اس طرح سے تھی کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ کے لیے سفر کرنے پر لاچار تھے، لہذا انہوں نے بغیر شادی کی زندگی گزاری۔ دونوں کی ولادت معجزانہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بڑھاپے میں دنیا پر تشریف لائے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم خدا سے بدون پدر متولد ہوئے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مادر عیسیٰ جناب مریم علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے۔ دونوں بچپنے میں مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے بے حد الفت رکھتے تھے اور مانوس تھے۔ ان کے درمیان دو بھائیوں کے مانند انتہائی قریبی ارتباط تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل آپ کی جدائی سے تنگ آیا تو وہ آپ کی قبر پر آئے اور اللہ کی بارگاہ میں التماس کی کہ وہ جناب یحییٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دے۔ آپ کی دعا مستجاب ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ ہوئے، قبر سے باہر آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ اسی طرح مانوس ہوں جیسے دنیا میں تھے۔ جناب یحییٰ نے کہا اے عیسیٰ، مجھے ابھی تک موت کی کڑواہٹ اور سختی سے سکون نہیں ملا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں پلٹائیں اور میں دوبارہ موت کی سختی میں مبتلا ہوں؟ یہ کہا اور دوبارہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ روایات معراج میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر 2 شخص دیکھے جو ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھ پر سلام بھیجا۔ میں نے ان کے لیے خدا کی بارگاہ سے طلب مغفرت کی، انہوں نے میرے لیے طلب مغفرت کی اور مجھ سے کہا مرحبا اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک شبہت یہ بھی تھی
کہ حضرت یحییٰ کو طاغوت زمان یعنی کہ ظالم بادشاہ نے قتل کیا، ان کا سر بدن سے جدا کیا۔ حضرت مسیح کے زمانے میں بھی ظالم لوگوں انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں سے اشتباہ ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جگہ کسی دوسرے کو عیسیٰ سمجھ کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے۔ سورۃ مریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یحییٰ، کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ وہ پہلے ایسے پیغمبر تھے جو بچپن میں عہدہ نبوت تو پیغمبری پر فائز ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ عقل کے پھلنے پھولنے کا معمولاً ایک خاص وقت ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ استثنائی افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں کون سی چیز مان ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص شرائط کے بنا پر بعض انبیاء یا ائمہ علیہ السلام کو بچپن ہی میں بلند اور شائستہ مقامات سے نواز دے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ بچپن میں کوئی کیسے مقام نبوت اور امامت کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ وہ حضرات جو خداوند قادر حکیم کے متعقد ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ ان میں کون سی چیز مانے ہے کہ خداوند متعال قدرت و حکمت مطلق رکھتے ہوئے مسلطیوں کے احساس پر کسی شخص کو بچپن میں مقام نبوت یا امامت پر فیض کرے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور جناب یحییٰ کو بچپن میں نبوت کی منزل پر فیض کیا۔ قرآن کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ میں گفتگو کی اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے آسمانی کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یحییٰ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے علی ابن اسباط کے لیے اسی آیہ کریمہ سے استدلال کیا۔ آپ نے آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہی کام مسئلہ امامت کے لیے کیا جو مسئلہ نبوت کے لیے انجام دیا ہے۔ جس طرح ممکن ہے کہ خدا 40 سال کی عمر میں کسی شخص کو حکمت عطا کرتا ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ کسی کو بچپن میں حکمت عطا کر دے۔ دوسرے نمبر پر ہے، طول طریق میں دیکھا گیا ہے کہ بچے بعض فوق العادات فکری رشت و کمال کے مالک ہوتے ہیں۔ بعض افراد 10 سال سے بھی کم عمر میں نابغہ روزگار واقع ہوئے ہیں اور عقل و ادراک کے اعتبار سے منحصر بفرض تھے۔ بس یہ چیز اس بات پر دلیل ہے کہ نبوت و امامت کے مانند بلند مقامات پر فائز ہونا بعض بچوں کے لیے محال نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ نمونے تاریخ میں موجود ہیں۔ حسین بن عبداللہ بن سینا معروف شیخ الرئیس ابو علی سینا کے حالات زندگی میں نقل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے حالات زندگی میں تحریر کرتے ہیں، میں نے 10 سال کی عمر میں اس قدر مختلف علوم حاصل کر لیے تھے کہ بخارا کے لوگ میری اس قدر استعداد سے حیران تھے۔ میں 12 سال کی عمر میں مسند فتویٰ پر بیٹھا اور 16 کی عمر میں علم طب میں کتاب قانون لکھی۔ میں نے سامانی حکومت کے رئیس نوح بن منصور کا علاج کیا، جس کا معالجہ کرنے سے تمام طبیب عاجز آ چکے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے بہت سے ثقافتی اختیارات میرے اختیارات میں دے دیے۔ میں شب و روز مطالعہ میں مصروف رہتا۔ جب میری عمر 24 سال ہوئی تو اس وقت میں نے دنیا میں موجود تمام علوم حاصل کر لیے تھے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جس پر مجھے دسترس حاصل نہ ہو۔ دوسرا نمونہ یہ ہے کہ ایک مغربی دانشور توماس یونگ ہے۔ اس نے 2 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ جب اس کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ صرف علم ریاضیات کی تحصیل میں مصروف ہو گیا اور اس میدان میں تعجب انگیز کارنامے انجام دیے۔ اس کا تیسرا نمونہ جو دور حاضر میں رونما ہوا، جو انتہائی تعجب انگیز ہے، نیز مذکور سوال کا واضح اور روشن جواب ہے۔ وہ ایک چھوٹے بچے محمد حسین طباطبائی، والد حجت الاسلام عقائد سید محمد مہدی طباطبائی، ساکن قم سے مربوط ہے۔
محمد حسین طباطبائی فوق العادت استعداد اور حافظی کے مالک ہیں۔ اس بچے کا انٹرویو کئی بار جمہوری اسلامی ایران کے ٹیلی ویژن سے بھی نشر ہوا۔ اکثر لوگ اس سے آشنا ہیں۔ یہ بچہ جس کا سن اب تقریباً 8 سال ہے، حوزہ علمیہ قم میں حوزوی مقدماتی علوم کی تحصیل میں مشغول ہے۔ اس بچے نے 5.5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے حفظ قرآن کے علاوہ آیات کے معانی پر اس قدر تسلط حاصل ہے کہ اگر اس کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھا جائے تو یہ آیا قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اسے قرآن کی تمام آیات کا ترجمہ معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات سے اس قدر شدت سے منوس ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب آیات کے ذریعے دیتا ہے۔ اس سال ماہ ذی الحجہ 1417 میں سفر حج کے دوران میں سعودی عرب کے وزیر داخلہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بچے کی ملاقات کے لیے آئے۔ اس خیال سے کہ یہ ایک بچہ ہے، وہ اس کے لیے کھلونے وغیرہ لائے اور اسے ہدیہ کیے۔ ان لوگوں نے اس بچے سے کئی ایک سوال کیے جن تمام کے جوابات اس نے قرآنی آیات سے دیے۔ ان لوگوں کے سوالات مندرجہ ذیل تھے۔ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کو ان کھلونوں سے خوشی ہوئی ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں؟ بچے نے جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیہ سے خوش رہو۔ یہ جواب قرآن میں مذکور ہے جو حضرت سلیمان نے بلقیس کی طرف سے ہدیہ لانے والے افراد کو دیا تھا۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کو پیراہن پسند ہے یا ایرانی؟ بچے نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، لباس تقویٰ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کا تیسرا سوال تھا، کیا آپ ہمارے ملک میں ہمارا مہمان بن کر خوش ہیں؟ بچے نے جواب میں یہ آیت کریمہ پڑھی، حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ والد محترم اجازت دیں۔ ان کا چوتھا سوال تھا کہ آپ موجودہ اقامت گاہ چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں اور ہم آپ کے والد کے لیے ایک اور گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا، کیا آپ میرا بیٹا بننا پسند کریں گے؟ بچے نے جواب میں کہا، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کوئی اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ ان کا چھٹا سوال یہ تھا کہ کیا تم کھیلنا کودنا پسند کرتے ہو؟ بچے نے جواب میں یہ آیت پڑھی، وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا، اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ۔ ان کا ساتواں سوال تھا، کیا آپ کے ہم سن بچے آپ کو اذیت نہیں دیتے؟ تو بچے نے جواب میں یہ آیت پڑھی، فَبِئْسَ الْقَرِینُ، پس ہم نشین کس قدر برا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ برا ہم نشین اذیت کا موجب ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات بچے مجھے اذیت دیتے ہیں۔